الدین الخالص. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي بعثته حلت له شفاعت یوم القیامہ. رواہ البخاری. اذان کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بیان کی ہیں انہیں سنتوں کا بیان جاری ہے. اور گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی تھی اس میں یہ بات تھی جس کا بیان ہوا تھا کہ اذان دینے والا مؤذن جب اذان کے کلمات سے فارغ ہو لے، اذان کو پوری کر لے، تو سننے والا اس کا جواب دینے کے بعد، یعنی جب اذان ختم ہو جائے لا الہ الا اللہ پر، اور سننے والا اس کے جواب میں لا الہ الا اللہ کہہ لے، تب اسے سننے والے کو کیا کہنا ہے. اور آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثم صلوا علیہ، یعنی اذان جب ختم ہو جائے تو میرے اوپر درود بھیجو. اور درود کے سلسلے میں یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے افضل کلمات ہیں. ان کلمات کو ہی یہاں پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا تھا، دراصل میں گزشتہ باتوں کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کی جو حدیث ہے اور آج کی جو دعا ہے اس کا تعلق گزشتہ درس میں جو حدیث بیان کی گئی تھی اس سے ہے اور بہت حد تک ہے. اس میں ایک بات یہ تھی کہ درود پڑھنے کے بعد ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ پھر میرے لیے وسیلہ کا اللہ رب العالمین سے سوال کرو. اور یہ بتایا گیا کہ وسیلہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جو صرف اللہ رب العالمین کے کسی ایک بندے کو ملے گا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی حدیث کے اندر وضاحت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وسیلہ کیسے مانگنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کو اتباع کرنی ہے. آپ شارع ہیں، اللہ رب العالمین نے شریعت دے کے آپ کو بھیجا ہے، آپ نے جو بات جیسے بیان کی ہے ویسے ہی اس پر ہم کو عمل کرنا ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ہر شخص کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثور ہیں، جو ایک متعین اور مخصوص الفاظ کے ساتھ ملتی ہیں، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جن کے اوقات اور جن کی گنتی سب کے تعین حدیثوں کے اندر موجود ہے، تو ان کو ہم نے ویسے ہی برتنا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ کہنا ہے. تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا کہ درود پڑھنے کے بعد، یعنی اذان کو مکمل ہو جانے کے بعد، اس کا جواب دینے کے بعد درود پڑھو اور اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کو مانگو. تو اس وسیلہ کو مانگنا یعنی اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے اندر اس مقام بلند کا سوال کرنا، دعا کرنا، وہ کن الفاظ کے ساتھ ہو، یہ آج کی اس حدیث کے اندر اس کا بیان ملتا ہے. اور اس کے اندر وسیلہ کے ساتھ ساتھ اور باتیں بھی ملتی ہیں. حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اذان کو سنے اور پھر یہ دعا پڑھے، یعنی اذان کو سنا، اس کا جواب دے لیا، اس کے بعد درود پڑھ لی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. اس کا مفہوم یہ سمجھتے چلیں کہ اے اللہ، جو رب ہے اس مکمل دعوت، اس مکمل پکار کا، یعنی جو اذان ابھی بھی ہوئی، یعنی انسان نے جس اذان کا جواب دیا اور درود پڑھی، تو وہ ایک مکمل پکار ہے. اس کے اندر دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اقرار ہے، شہادت ہے اللہ رب العالمین کی توحید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ہے. اس کے بعد اذان، نماز کی جو اذان ہو رہی ہے وہ نماز کی دعوت ہے. اس کے لیے مؤذن یہ بلاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. اس کی وضاحت ملتی ہے کہ کامیابی کی طرف آؤ، اس لیے کہ نماز ہی پڑھنا، نماز کے راستے کو اختیار کرنا. نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف دیگر نیکیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے. تو یہ نماز کو اختیار کر لینا، اسے اپنا لینا، زندگی کے اندر پنجانہ نماز کا عادی بن جانا، اللہ رب العالمین کی مخصوص عبادت کو اپنا لینا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بندہ ایک خوگر بن جاتا ہے نیکی کرنے کا، اور یہی راستہ ہے کامیابی کا. اس لیے مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے ٹھیک بعد حی علی الفلاح بھی کہتا ہے.
یعنی کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اذان جو ہے اس کو اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر اسے ایک مکمل پکار کہا گیا ہے، ایک مکمل انداز ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا، اللہ رب العالمین کی طرف بلانا یعنی کامیابی کے راستے کی طرف بلانے کا ایک مکمل پکار ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک مکمل پکار ہے جس کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ نماز کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ اس عبادت کے لیے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں لوگ آئیں اور وقت ہو گیا ہے، اس لیے امام کے ساتھ اس مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو ایک مکمل پکار ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، اس لیے ان سب کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو اس دعا کے اندر ہے کہ اے اللہ، جو اس مکمل پکار کا رب ہے، والصلاۃ القائمہ، اور جو نماز قائم ہونے والی ہے، یعنی اذان کے بعد جو نماز قائم ہونے والی ہے چند منٹ کے بعد، اس کا رب ہے وہ آدِ محمد الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، یعنی وسیلہ جس حدیث کے اندر جو حکم ہے کہ وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگو، تو اس حدیث کے اندر یہ دعا کے ذریعے ادب سکھلایا گیا، یہ تہذیب اور سلیقہ سکھلایا گیا کہ اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلہ کیسے مانگیں۔ یہ کہنے کے بعد کہ اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، یعنی جنت کے اندر وہ مخصوص مقام بلند عطا کر جو تو صرف کسی ایک بندے کو دے گا، تو وہ مقام بلند اپنے سید الناس کو، جو تمام لوگوں کے سردار ہیں، اولین کے آخرین کے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو انہیں کو یہ مقام بلند عطا کر۔ والفضیلہ، اور فضیلت اور بزرگی عطا کر، برتری عطا کر، یعنی ایک تو یہ کہ ان کو وہ مقام دے جنت کے اندر جو مخصوص ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو ان کی فضیلت کو نمایاں کر دے، لوگ جان جائیں اور ان کو وہ مقام مل جائے جو کسی اور کو ملا نہیں، ایک بہت بلند تر مقام ان کو اللہ تو عطا کر۔ وبث مقام محمود، اور اے اللہ تو ان کو وہاں پہنچا جو مقام محمود ہے، یعنی مقام محمود کی شرح حدیث نے اس کی جو شرح لکھی ہے، جو بیان کیا اس کے میں، یعنی شفاعت عظمیٰ، قیامت کے روز محشر جب برپا ہوگا، موقع میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے اور بے انتہا پریشانی ہوگی۔ اس موقع پر ہوگا یہ کہ لوگ وہاں سے نجات چاہیں گے، سوچیں گے یہ چیز اب ختم ہو، ہم لوگوں کی پریشانیاں آسانی میں بدل جائیں، تو لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہاں جائیں گے تو وہ ریفر کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ اس کے بعد لوگ جائیں گے حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے، لیکن سب کے پاس سے یہی جواب ملے گا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اور سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں کو بھیج دیں گے، وہیں ریفر کریں گے کہ سب لوگ وہاں جاؤ، ان سے کہو، اس لیے کہ یہ کام شفاعت عظمیٰ کا جو کام ہے، یعنی محشر کے اندر جو تکلیف ہے، جو وہاں جو حالت ہوگی، اس کا بیان آپ لوگوں نے مخصوص اس کے مواعظ کے اندر سنا ہے، اور اس کا بیان اکثر ہوتا رہتا ہے کہ وہ کس طرح کی پریشانیاں محشر کے اندر ہوں گی، اور لوگ کس طرح سے پریشان ہوں گے اور آسانی اپنے لیے ڈھونڈنا چاہیں گے۔ تو وہاں کی پریشانی جو ہوگی اس سے نجات کے لیے، موقف کی نجات کے لیے وہاں لوگ جائیں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو یہی وہ سفارش عظمیٰ، جو سب سے بڑی سفارش جو ہے، جو سب کے لیے ہوگی، محشر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کے کئی موقع ملیں گے، اور یہ مخصوص سفارش جو تمام لوگوں کے لیے ہوگی، اولین اور آخرین کے لیے، اور جو ہر انبیاء کے لیے، اس کے اندر تمام تر انبیاء بھی شامل ہے، سب کے لیے چیز ہوگی، تو یہ مقام محمود اے اللہ تو وہاں ان کو پہنچا دے۔ الذی وعدتہ، جس کا تم نے ان سے وعدہ کیا۔ اس حدیث کے اندر الذی وعدتہ اوپر بات ختم ہو گئی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد بھی حدیث کی دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد۔ بعض کتابوں کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن بعض کتابوں کے اندر یہ جملہ بھی ملتا ہے۔ اس جملہ کو پڑھنے میں کوئی قباحت یا کوئی پریشانی نہیں ہے، حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہیں تک رک جانا چاہیے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن انک لا تخلف المیعاد بھی یہ ثابت حدیث ہے، علماء نے اسے بھی ثابت مانا ہے، اس لیے وہاں تک پڑھتے ہیں اگر تو بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک دعا تھی جو ہمیں اذان کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد، درود پڑھ لینے کے بعد اس دعا کو ہمیں پڑھنا ہے، لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ملتی ہیں، جنہیں بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ ہم سبھی نے، اکثر لوگوں نے اسے چھوڑ رکھا ہے، اس کے اندر امت کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں۔
गुज़िश्ता चंद दर्स में जिसका ये बयान जारी है, और आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि कितने इसके फवायद हैं जो अभी आज के अंदर जो बयान किया गया, इसके अलावा भी फायदे हैं। आइंदा दर्स में इंशाअल्लाह उसका भी बयान किया जाएगा। इसलिए कि अजान खत्म हुई, अजान के बाद इंसान ने, सुनने वाले ने दरूद पढ़ लिया, उसके बाद ये दुआ पढ़ ली, लेकिन फौरन अभी नमाज नहीं हो रही है, थोड़ा सा वक्फा है अजान और इकामत के बीच में, तो उसमें हमें क्या करना है उसकी भी वजाहत और उसका भी हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर दिया है, और इसके बाबत इंशाअल्लाह आइंदा बयान होगा। तो आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।